گناہ کبیرہ میں سے 19ویں نمبر کا بڑا گناہ شراب نوشی کرنا، 19واں بڑا گناہ شراب نوشی کرنا۔ اللہ کے فضل سے ہم میں سے کوئی بھی شراب نہیں پیتا الحمدللہ۔ لیکن اتنی بات سمجھ لیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ زنا کرتا ہے یا جو بندہ شراب پیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدن سے ایمان کو ایسے نکالتا ہے جیسے انسان اپنے سر سے قمیض کو اتار دیتا ہے۔ جو بندہ زنا کرے گا، جو بندہ شراب پیے گا، ان دونوں کے ایمان کا معاملہ کیا ہوگا؟ جیسے انسان اپنے بدن سے قمیض کو اتارتا ہے، اللہ ان کے بدن سے ایمان کو سلب کر لیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ شراب پیتا ہے، جب وہ شراب پی لیتا ہے اس دوران میں ایمان اس کے پیٹ سے نکل جاتا ہے، چنانچہ اگر وہ توبہ کرے گا ایمان واپس آئے گا، توبہ نہیں کرے گا اسی حالت میں بغیر توبہ کے مر جائے گا تو بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے کو بت پرستوں کی طرح قرار دیا، یعنی بتوں کی پوجا کرنے کا جتنا بڑا گناہ ہے اتنا ہی بڑا گناہ شراب نوشی کرنے والوں کا بھی ہے۔ شراب نوشی کرنے والوں کو کل قیامت والے دن کیا معاملات ہوں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کا پیپ کچ لہو ان کو پلایا جائے گا۔ چنانچہ کتابوں کے اندر آتا ہے شرابی آدمی جب کل قیامت والے دن آئے گا اس کا چہرہ بالکل کالا سیاہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کی زبان لٹک رہی ہوگی کتے کی طرح سینے پر، اس کے منہ سے لعاب گر رہا ہوگا اور یہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہوگا۔ ہر بندہ اس کی کنڈیشن کو دیکھ کر اس بات کو پہچان لے گا۔ تو شراب پینا، چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہاں پر ایک قطرہ شراب پی لی اللہ اس کو جنت کے اندر شراب طہور سے محروم کر دے گا، مطلب وہ اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، وہ اس کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ چنانچہ فرمایا گیا، پوچھا گیا عبداللہ ابن عباس سے غالباً پوچھا گیا حضرت والا یہ جو پیغمبر نے فرمایا شراب نوشی والا جنت میں نہیں جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ عادی شراب یعنی کہ شراب کا عادی بندہ ہو؟ تو کہا کہ بالکل۔ کہ عادی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا عادی سے مراد جس کو سال دو سال کے بعد بھی مل جائے اور وہ نہ چھوڑے یہ بندہ عادی مجرم کہلائے گا۔ پیغمبر نے کئی مواقع پر فرمایا کہ چند لوگ جو جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ 500 سال دور سے بھی اس کی خوشبو کو نہیں پائیں گے، ان میں سے ایک والدین کا نافرمان ہے اور ایک شراب کا پینے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شراب کا پینے والا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں بات ہی نہیں آ رہی؟ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تصویر، سود اور شراب یہ 3 ایسے گناہ ہیں ان کے متعلق جب لعنت ارشاد فرمائی نا تو کسی پہلو کو پیغمبر نے چھوڑا نہیں۔ چنانچہ شراب کے بارے میں فرمایا گیا نچوڑنے والا، رس نکالنے والا، بیچنے والا، لینے والا، لانے والا، لے جانے والا، بھاؤ تاؤ کروانے والا، قیمت دینے والا اور لینے والا، یہ سارے کے سارے لعنتی ہیں۔ بہت کم گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر نے اتنی زیادہ یعنی تفصیل کے ساتھ ہر پہلو کے اوپر بات فرمائی ہو، تو شراب اتنی خطرناک بیماری ہے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، کوئی گورکن تھا، گورکن سمجھتے ہیں؟ بولو، گورکن سمجھتے ہو؟ گورکن کس کو بولتے ہیں؟ جو مکانات بناتے ہیں، ہاں، جو قبر کھودنے والا ہوتا ہے۔ تو وہ ایک بڑا نیک بندہ بن گیا، یعنی کہ وہ پہلے گورکن تھا اور اس کے بعد اللہ نے اس کو ہدایت دی اور نیک و کار بندہ بن گیا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا اپنی توبہ کا قصہ تو سناؤ۔ اس نے کہا کہ سال ہر سال سے میں قبریں کھود رہا تھا، ایک دن میں نے قبر کھودی، مردے کو لا کر لٹایا گیا اور اس کے بعد میرے دیکھتے ہی دیکھتے جو تدفین کرنے والوں نے اس مردے کا چہرہ قبلے کی جانب کیا تھا، میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ چہرہ قبلے سے پھر گیا۔ میں ڈر گیا، میں نے کہا یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ ہے۔ اس مردے کے گھر والوں کے پاس میں گیا
اور ان کو جا کر میں نے کہا کون سا گناہ کرتا تھا؟ تو گھر والوں نے کہا یہ شراب پیتا تھا۔ یہ کیا کرتا تھا؟ شراب پیتا تھا۔ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ اگر کوئی شرابی مرتا ہے قبر کھول کر دیکھو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا ہوگا۔ گزشتہ زمانوں کا واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں۔ ان کے ایک شاگرد تھے، ان کے شاگرد کا انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے فضیل ابن عیاض گئے اور اس بچے کو، شاگرد کو جا کر کلمے کی تلقین کی، لیکن اس شاگرد کی زبان پر کلمہ نہ آیا۔ بڑے پریشان ہوئے، اللہ سے توبہ اور استغفار اس کے حق میں کی، لیکن وہ لڑکا بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے چلا گیا۔ حضرت کو بڑا غم ہوا۔ کافی دنوں کے بعد وہ شاگرد فضیل ابن عیاض کے خواب میں آیا تو فضیل ابن عیاض نے کہا کہ برخوردار تم سے ایسا کون سا گناہ ہوا تھا کہ مرتے وقت تمہیں کلمہ نصیب نہ ہوا؟ اس نوجوان لڑکے نے کہا کہ حضرت والا ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا اور طبیب نے کہا تھا کہ تمہیں سال میں ایک مرتبہ ایک گھونٹ شراب پینا ہوگی ورنہ تمہاری بیماری کا علاج نہیں۔ کہ جب سے وہ شراب پی ہے اس شراب کی وجہ سے اللہ نے مرتے وقت مجھ سے کلمہ چھین لیا۔ تو جو علاج کی غرض سے سال میں ایک قطرہ پیے اس کا یہ معاملہ ہے، جو روز مرہ پیے اس بیچارے کا کیا معاملہ ہوگا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے ایک بندہ تھا، اس کا نابالغ بچہ مر گیا۔ ایک بندہ تھا، اس کا نابالغ بچہ مر گیا۔ اب ظاہر نابالغ تھا تو داڑھی نہیں تھی اور سر کے اوپر بال وغیرہ اس کی بھووں کے بال موجود تھے، باقی بال تو کوئی نہیں تھے۔ اب مرتے کے ساتھ ہی چند دنوں کے بعد اس باپ نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ اس بچے کا پورا سر اور اس کی پوری بھویں اور پوری پلکیں بالکل سفید ہیں۔ باپ بڑا حیران ہوا کہ بیٹا یہ کیا ہوا کہ تمہارے بالوں کی کالک اور یہ جو باقی کالا پن تھا کہاں گیا؟ کہ ابا حضور کیا بتائیں، میرے برابر میں یعنی میری قبر کے برابر میں ایک شرابی کو لا کر دفنایا گیا۔ اس کا قبرستان میں آنا تھا کہ جہنم نے ایک سانس لی جس کی وجہ سے اس قبرستان کے سارے بچے بوڑھے ہو چکے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ کل قیامت والے دن جو شرابی ہوگا، شرابی، اس شرابی کو اور جو زانی ہوگا، ان دونوں کو زانی مرد اور زانیہ عورت کی شرابگاہ سے نکلنے والا پیپ اور لہو بطور خوراک کے دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اگر شرابی بیمار ہو عیادت بھی مت کرنا۔ بولو، شرابی بیمار ہو عیادت مت کرنا، شرابی مر جائے جنازے میں مت جانا، شرابی سلام کرے سلام کا جواب مت دینا۔ یہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اب سوال یہ ہے اگر اس کو سلام کا جواب نہیں دینا، عیادت نہیں کرنی، جنازے میں نہیں جانا، تو کیا شرابی کو دوست بنانا جائز ہوگا؟ بولیے، ہمارے کتنے دوست ہیں یہاں پر، کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ جو شراب کی لعنت کے اندر مبتلا ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کسی وقت آئیں میرے پاس، میری فیس بک آئی ڈی کے اندر وہ معززین علاقہ کی ویڈیوز موجود ہیں کہ جو شراب کے نشے میں دھت ہو کر وہ سارے کام کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ دوستی جائز ہے؟ بولو۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ جو بندہ شراب پی لے، جو بندہ شراب پی لے، نشہ نہ چڑھے، 40 دن تک اللہ اسے اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اور اگر نشہ چڑھ جائے اللہ 40 دن تک نہ اس کا کوئی فرض قبول کرتا ہے اور نہ ہی نفل قبول کرتا ہے، نہ ہی فرض قبول کرتا ہے اور نہ ہی نفل قبول کرتا ہے۔ تو گناہ کبیرہ میں سے جو 19ویں نمبر کا بڑا گناہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ شراب پینا۔ اللہ